السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين إلى قوله تعالى فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، یہ سورۃ النمل کی آیات کی ابھی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی ہے۔ سورہ نمل 19ویں پارے اور 20ویں پارے میں واقع ہے۔ نمل عربی زبان میں چیونٹی کو کہتے ہیں۔ اس میں ایک واقعہ آ رہا ہے جس کا آج کے بیان سے بھی تعلق ہے، اور اس میں چیونٹی کا ذکر ہے، اسی لیے اسے سورۃ النمل کہا جاتا ہے۔ مکی سورت ہے، اور اس کے جو آغاز میں اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کا ذکر آیا ہے کہ جن پر اللہ نے حجت قائم کی، لیکن انہوں نے سنی انسنی کی، ظلم کی روش اختیار کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے ظالموں کو عذاب میں پکڑ لیا۔ بنی اسرائیل کے احوال قرآن مجید میں بارہا بیان ہوئے جا بجا، اور پھر کنٹراسٹ کے طور پر فوراً بعد دو شخصیات کا ذکر ہے جو ان آیات میں وارد ہوا ہے۔ وہ گویا اللہ کے وہ بندے ہیں جنہیں اللہ نے دنیا میں بڑا مقام عطا کیا، عزت، وجاہت، طاقت، ہر طرح کی نعمت، جس کا اس دور کے انسان تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن وہ تمام نعمتیں پا کر سرکش نہیں ہوئے، ان میں کوئی ذہن کے اندر کوئی فتور پیدا نہیں ہوا، بلکہ وہ اللہ کے انتہائی شکر گزار بندے بنے رہے۔ اور اس ذیل میں ذکر ہو رہا ہے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ ان کا جو بھی طرز عمل یہاں بیان ہوا ہے قرآن مجید میں، یہ سورہ نمل میں بھی یہ واقعہ آ رہا ہے، اور کچھ مزید تفصیلات کے ساتھ سورہ سبا میں بھی یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ اور ان دونوں باپ بیٹا کی کچھ اوصاف، کچھ خاص صفات وہاں پر بھی بیان ہوئی ہیں۔ چونکہ آج میرے ذہن میں موضوع کے اعتبار سے حمد اور شکر کا موضوع ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس ضمن میں ان آیات کا ہم مطالعہ کریں اور ان سے اپنے لیے جو بھی نصیحت کی بات ہے وہ اخذ کرنے کی کوشش کریں۔ ان آیات میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور یقیناً ہم نے داود اور سلیمان کو ایک خاص علم عطا فرمایا تھا۔ یہاں اس علم کی تفصیل نہیں آئی، صرف نکرہ لا کر ایک تفخیم کا اسلوب پیدا کیا گیا کہ عظیم علم۔ یہ کون سا علم ہے؟ قرآن مجید دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ بار بار کرتا ہے، بارہا کرتا ہے۔ ایک وہ ہیں کہ جو سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، شعور کی منازل طے کرتے ہیں، وہ جانوروں کی سی زندگی بسر نہیں کرتے، کھایا پیا، اپنی ضروریات پوری کیں،
شہوات کی پیروی کی اور بس یوں ہی زندگی بسر کر دی، یہ طرز عمل نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہ وہ سمجھدار لوگ ہیں۔ انہیں کہیں قرآن حکیم اولو الالباب سے تشبیہ دیتا ہے، کہیں حکمت اور دانائی سے معمور لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، سمجھ بوجھ والے لوگ۔ یہ الگ بات ہے کہ اکثریت ان کی نہیں ہے اس روئے ارضی پر، لیکن ظاہر ہے اللہ نے جب یہ دو قسم کے افراد کا ذکر کیا ہے تو وہ بلا سبب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو افراد کا گروہ ہے، قرآن چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس گروہ میں شامل ہو جائیں، اسی لیے انہیں بار بار توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اور بطور مثال بعض نامور لوگوں کا حوالہ بھی آ رہا ہے، ان کا ذکر بھی آ رہا ہے، ان کی صفات بھی بیان ہو رہی ہیں۔ تو ایک تو یہ لوگ ہیں سوچنے سمجھنے والے، شعور کی منازل طے کر کے حقیقت تک پہنچنے والے، اور پھر اس علم کی روشنی میں اپنے لیے ایک منہج، اپنے لیے ایک زندگی کا لائحہ عمل طے کرنے والے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو لاؤبالی ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، دائیں بائیں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے انہیں کوئی غرض نہیں ہے، بس اپنی ذات وہی ان کا فوکل پوائنٹ وہی ہے۔ ایسے لوگوں کا انجام پھر کیا ہوگا؟ قرآن حکیم نے بار بار اس انجام سے ڈرایا ہے، متنبہ کیا ہے۔ خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے، شیطان کا اتباع کرنے والے، اور ایک پھر اللہ کی طرف سے ایک بہت ہی برے انجام تک پھر وہ پہنچائے جائیں گے، اس بات کی خبر۔ یہ ذکر قرآن میں بارہا مل رہا ہے، یہ بلا سبب نہیں ہے، یہ کوئی رینڈم قسم کی آیات اور خیالات نہیں ہیں، یہ ایک مقصد سے یہ آیات نازل کی گئی۔ چنانچہ یہاں ان دو حضرات کا ذکر ہوا، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داود اور سلیمان کو ایک خاص علم عطا کیا۔ مراد یہ ہے کہ وہ علم ایک تو ان کی فطرت سلیم ہے، عقل صحیح ہے، اور اس کی روشنی میں وہ سوچ و بچار کے اور شعور کی منازل طے کرنے کے عادی ہیں۔ اور پھر مزید یہ کہ اللہ نے جب نبوت سے سرفراز کر دیا تو علم وحی سے بھی اللہ نے انہیں آراستہ کر دیا، بڑا علم عطا کیا۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ جب انسان ہدایت کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو اللہ ہدایت کی منزلیں آسان کر دیتا ہے، اس کے لیے قدم بقدم آگے بڑھنا وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور خارج میں کھڑا ہوا کوئی شخص محسوس کرتا ہے کہ یہ تو بہت ہی مشکل میں ہے شاید، لیکن اس کے لیے وہ مشکل نہیں ہوتی، وہ تیسیر ہے اللہ کی طرف سے، یہ ایک اللہ کا قانون ہے تیسیر کا۔ تو بہرحال اس علم اور شعور کی بدولت انہیں جو معرفت حاصل ہوئی تو انہوں نے کیا کہا؟ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، انہوں نے کہا الحمدللہ، کل شکر کل تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت بخشی۔ ایمان خود ایک بہت بڑی فضیلت کی شے ہے، بہت بڑی نعمت، بلکہ دیکھا جائے تو ایمان، اسلام اور ہدایت سب سے بڑی نعمت۔ لیکن پھر اس کے بعد اس میں بھی آگے درجات ہیں نا۔ ایمان کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ صحت عطا کر دے، عافیت عطا کر دے، علم عطا کر دے، حکمت اور دانائی عطا کر دے، باشعور بنا دے، تو یہ اور سونے پر سہاگا والی بات ہے۔ تو اللہ نے کتنے ہی معاملات میں ہمیں اپنے مومن بندوں پر فضیلت بخشی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد میں اب ذرا تیزی کے ساتھ یہ چند آیات سے گزر کر پھر اس آیت کی طرف آتا ہوں جہاں انہوں نے ایک خاص دعا کی۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داود، سلیمان علیہ السلام وارث ہوئے داود علیہ السلام کے، باپ ہیں داود، بیٹے ہیں سلیمان۔ حضرت داود اتفاقاً ایک بڑے زبردست مجاہد کی صورت میں نمایاں ہوئے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں بیان ہوا ہے وَقَتَلَ داود جالوت، ایک جنگ میں جالوت کو قتل کر دیا حضرت داود نے، اور پھر اس کے نتیجے میں انہیں بنی اسرائیل میں نمایاں حیثیت حاصل ہو گئی، پھر وہ بادشاہ بنا دیے گئے، اور یہاں سے بنی اسرائیل کا ایک عروج کا دور شروع ہوا۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی جو کچھ کیا
محنت کی کمائی کھائی اور تمام تر اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی توحید اور اطاعت کے اندر اپنی صلاحیتوں کو لگا دیا، کھپا دیا، خلافت کی ذمہ داریاں ادا کی۔ خلیفۃ اللہ فی الارض، یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یہ مقام اللہ نے عطا کی۔ ان کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان، انہوں نے ذمہ داریاں اٹھائیں، اور وہ بھی انہوں نے پھر، جو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ان کے دور میں تو وہ کچھ ترقی ہوئی، غیر معمولی صلاحیتیں اللہ نے عطا کی تھیں، اور پھر جو بادشاہت دی تھی وہ بھی غیر معمولی تھی۔ اللہ نے ان کی وہ دعا قبول فرمائی تھی کہ انہوں نے کہا، اللہ مجھے وہ بادشاہت عطا فرما کہ جو مجھ سے پہلے کسی کو نہ ملی ہو۔ اللہ نے قبول فرما لی۔ چنانچہ نہ صرف یہ کہ علم، سائنس، ٹیکنالوجی، اس میدان میں انہوں نے غیر معمولی ترقی کی، ان کے علاقے کے اندر بہت کام ہوئے، بلکہ یہ کہ ان کو اللہ نے ہواؤں پر بھی ایک تصرف بخش دیا، جنات کے اوپر بھی ایک تصرف بخش دیا، جانوروں کی بولیاں سیکھنے کا ملکہ عطا کر دیا، وہ ان کی بات سمجھ جاتے تھے، ان کی آواز سے جو ہے ان کا مفہوم سمجھ جاتے تھے۔ تو یہ خاص ان کے ساتھ معاملہ ہوا، جو کہ ظاہر ہے، بظاہر ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے کہ کوئی دیو مالائی قصہ ہے، لیکن وہ حقیقت میں یہ حقائق ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داود وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، انہوں نے کہا، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھا دی گئی ہے۔ یہ اللہ نے ایک اور فضل فرمایا ہے، عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، اگرچہ وہ لوگ کہ جو پرندوں پر بہت ریسرچ کرتے ہیں، ساری زندگی ان کے ساتھ بتا دیتے ہیں ان پر ریسرچ کرتے ہوئے، وہ بھی ان کی جو چرچراہٹ اور چہچہاہٹ ہے اس سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ وہ کرب میں ہے، خوشی میں ہے، اس کی اس وقت کیا کیفیت ہے۔ لیکن یہ وہ بات نہیں ہے۔ قرآن حکیم نے جس انداز سے ذکر کیا ہے، ان کی جو کمیونیکیشن ہوتی تھی آپس میں پرندوں کی، وہ پورے طور سے اسے سمجھتے تھے، اسے ریڈ کر سکتے تھے، سمجھ سکتے تھے۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں ہر شے میں سے دے دیا گیا، یعنی اللہ نے ہم پر کیا کچھ نہیں فضل کیا۔ میں نے عرض کیا، سائنس اور ٹیکنالوجی اس دور میں، اس میں بھی جتنی ترقی ان کی قوم نے کی ہے اور ان کی قیادت میں کی ہے، وہ بھی انسانی تاریخ کا ایک محیر العقول ایک واقعہ ہے۔ ایسے صرف ان کی بری افواج ہی نہیں ہوتی تھیں، بلکہ یہ کہ ان کے لیے جو ہے بحری بیڑے بھی بڑے زبردست وہ بنائے گئے، اور بادبانی کشتیوں کا رواج، اور پھر ہواؤں کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے، تو بہت تیزی اور سرعت کے ساتھ یہ جو ہے وہ بحری سفر بھی کر لیتے تھے، اور کوئی ہوائی سفر بھی تھا ان کے لیے۔ وہ اللہ نے ہواؤں کو چونکہ ان کے تابع کر دیا تھا، تو تیزی سے ہوا جو ہے ان کے کسی قالین کو یا ان کے کسی جو ہے وہ تخت کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی تھی۔ اور یہ بھی قرآن مجید نے بیان کیا کہ غدوها شہر و رواحها شہر، صبح کے اوقات میں پورے مہینے کا سفر، جتنی مسافت ایک مہینے میں طے ہو سکتی تھی، وہ صبح کے اوقات میں طے کر لیتے، اور اسی طریقے سے شام کے وقت میں بھی وہ اتنی مسافت طے کر لیتے تھے جو ایک مہینے میں جا کر بمشکل پوری ہوتی۔ تو اللہ نے انہیں یہ کچھ عطا کیا، اور پھر انہوں نے کہا ان ھذا لہو الفضل المبین، یقیناً یہ ایک صریح فضیلت ہے، اللہ کی نعمت ہے، عنایت ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ یہ جو کچھ ہے یہ من جانب اللہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا فضل ہے۔ یہ طرز عمل ہوا، یہ نہیں ہوا کہ ان کے اندر کوئی پھونپھاں پیدا ہو گئی ہو، کوئی نخوت، کوئی غرور، کوئی استکبار، انتہائی عاجزی۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور مختلف مواقع آتے تھے، وہ تربیت کرتے تھے اپنی افواج کی، تو انہی میں سے کوئی موقع کا ذکر ہے کہ ان کے لشکروں کو ان کے لیے جمع کیا گیا، جنات میں بھی سے بھی تھے لوگ، انسانوں میں سے بھی اور پرندوں میں سے بھی، یہ سب کے سب ان کے لشکر میں شامل تھے، ان کی افواج میں شامل تھے۔ پھر ان کی جو ہے وہ دستے بنائے جاتے تھے، ان کی تربیت کی جاتی تھی، ٹریننگ ہوتی تھی، مارچ پاسٹ ہوتا تھا۔ اسی کیفیت میں کہیں وہ پریڈ کر رہے تھے یا مارچ پاس کرتے ہوئے کسی علاقے کی طرف جا رہے تھے، حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے چیونٹیوں کی وادی میں۔
معلوم یہی ہوتا ہے کہ اس جگہ پر چیونٹیوں کی بکثرت آبادی تھی. ان کے جیسے آپ کو معلوم ہے، یہ تو آج کی سائنس بھی بتاتی ہے کہ چیونٹیاں جو ہیں ان کی بہت سی عادتیں انسانوں سے مشابہ ہیں. جس نظم و ضبط کے ساتھ وہ رہتی ہیں اور جس طریقے سے اسپیشلائزیشن جسے آج کے دور میں کہا جاتا ہے، مختلف لوگوں کو مختلف کام تفویض کر دینا، پھر ان سے وہ کام لینا، تو یہ سارا کام جو ہے اس چیونٹیوں کے اندر بھی ہوتا ہے. اسی لیے قرآن مجید نے انہیں امت کہا ہے کہ یہ بھی تمہاری طرح کی امتیں ہیں. تو وہ کسی ایسی وادی میں گئے جہاں کثرت تھی ان چیونٹیوں کی. قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، تو ایک چیونٹی نے آواز لگائی کہ اے چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان و جنود، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں سلیمان اور اس کے لشکری جو ہیں تمہیں پیس ڈالیں، روند ڈالیں. اتنی چھوٹی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. آپ بھی جب زمین پر چل رہے ہوتے ہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا زمین میں پیروں تلے ایک چیونٹی آ گئی. چنانچہ اس نے کہیں سے کوئی اعلان کروایا تاکہ تمام چیونٹیاں جو ہیں وہ اپنے اپنے بلوں میں گھس جائیں. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں پتہ بھی نہ چلے اور ہمیں روند کر کتنوں کو ہی جو ہے وہ مسل کر وہ گزر جائیں، پتہ بھی نہ چلے. یہ ایک چیونٹی نے اعلان وہاں کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کی اس بات کی خبر ہو گئی. انہوں نے وہ پیغام سن لیا. چونکہ اللہ نے انہیں پرندوں کی بھی بولی سمجھنے کی صلاحیت دی تھی اور اسی طرح سے حشرات کی بھی بولی سمجھ لیتے تھے، جانوروں کی بھی سمجھ لیتے تھے. چنانچہ فتبسم ضاحکا من قولها، تو حضرت سلیمان خوش ہو کر مسرور ہو کر ہنس پڑے اس کی اس بات پر. اور پھر انہوں نے وہ بات کی کہ جو اصل میں آج کا میرا موضوع ہے. اور یاد رکھیے کہ یہ جو الفاظ ہیں قرآن حکیم میں جو اب آ رہے ہیں، قرآن حکیم میں اور مقام پر بھی آئے. سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 15 میں بھی آئے. وہاں ایک اور سیاق و سباق میں آئے. انہوں نے کہا قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے رب مجھے تھام لے، اوزعنی مجھے سنبھال لے، یا یوں کہیے کہ مجھے توفیق بخش کہ میں ان نعمتوں پر جو تو نے مجھ پر کی ہیں ان پر تیرا شکر گزار بندہ بن سکوں، شکر بجا لاؤں. وعلی والدی، اور وہ نعمتیں جو اے اللہ تو نے میرے والدین پر کی ہیں ان پر میں تیرا شکر بجا لاؤں. وان اعمل صالحا ترضاہ، اور اے اللہ مجھے اس بات پر بھی تھام لے، قائم رکھ کہ میں نیک اعمال کروں، وہ اعمال جو جس سے تو راضی ہوتا ہے. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اے اللہ مجھے اپنی رحمت میں شامل فرما لے، داخل فرما لے، اپنی رحمت سے داخل فرما لے، شامل فرما لے اپنے نیک بندوں میں. یہ وہ کیفیت ہے، یہ وہ جذبہ ہے، یہ وہ احساس ہے کہ جو ان کی زبان پر ایک دعا کی صورت میں آیا. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. یہاں اگر ایک مرتبہ تھوڑا سا توقف کر کے سوچیں کہ قرآن حکیم نے ان کی اس بات کو اتنے اہتمام سے جو بیان فرمایا، اور یہی بات جیسے میں نے عرض کیا سورہ احقاف میں بھی آئی ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. ہم نے انسان کو والدین کے بارے میں حسن سلوک کی تاکیدی حکم دیا ہے. اس کی والدہ نے اسے اٹھائے رکھا حمل کی صورت میں، انتہائی دکھ اور تکالیف جھیلتے ہوئے. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور اسی طرح سے اسے وضع کیا تو بھی تکلیف کے ساتھ، بلکہ جان پر کھیل کر وضع حمل ہوا. اور اس کا اٹھائے رکھنا اور دودھ چھڑانا یہ بھی 30 مہینوں پر مشتمل. اقل مدت حمل 6 مہینے، اس پر 2 سال مزید اپنی تمام جسمانی صلاحیتوں کو دودھ کی صورت میں جو ہے فیڈ کیا ہے
بچے کو تو 6 مہینے جس طریقے سے ماں نے گزارے اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اور پھر حتیٰ اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی جوانی کو، پختگی کو یا ذہنی پختگی کو پہنچ گیا، وبلغ 40 سنہ، اور 40 برس کا ہو گیا۔ بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ شعور کی منزل ذرا جلدی عطا کر دیتا ہے، ابھی جوانی میں پہنچے ہی ہیں تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں اس بات کی طرف انسان کو متوجہ کر دیتی ہے کہ کون کون ہے تمہارا جس نے تم پر انعام کیے ہیں، تم پر احسانات کیے ہیں، کس کس کے احسانات ہیں تم پر، اور کتنے ہی ہیں وہ کہ جو لاؤبالی اپنا جو ہے وہ وقت گزارتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن قرآن حکیم نے 40 سال کی ایک مدت مقرر کر دی کہ گویا اس کے بعد بھی اگر انسان کو یہ شعور حاصل نہ ہو اور اپنے منعموں کا، اپنے محسنوں کا اسے جو ہے کہ شعور حاصل نہ ہو، تو گویا یہ تو پھر لگتا ہے کہ اب کسی بھی صورت واپس آنے والا نہیں ہے۔ پھر یہ ان لوگوں میں سے ہو جاتا ہے کہ جو پھر واپسی کا رستہ نہیں پاتے اور پھر اللہ کی طرف سے پکڑ کے مستحق قرار پاتے۔ تو اس وقت جب وہ شعور کی منزل کو پہنچا تو پھر کیا کہا اس نے؟ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی۔ انہی آیات کے بعد وہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ واصلح لی فی ذریتی، اور اللہ نہ صرف یہ کہ میرے والدین پر کرم فرما، رحم فرما، بلکہ میری اولاد کو بھی نیک بنا کر میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان کر دے۔ انی تبت الیک و انی من المسلمین۔ یہ 2 مقامات پر لایا گیا اس لیے کہ اس بات کی اہمیت ہے بہت زیادہ، جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کم سے کم 5 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں ایک شکوہ کیا ہے۔ وہ تو رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، لیکن بعض جگہوں پر ایک حسرت کا اسلوب آتا ہے، شکوے کا اسلوب آتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے بندوں کو۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ وہی اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں سماعت بخشی، تمہیں بصارت بخشی، تمہیں دل اور عقل اور شعور عطا کیا، یہ سب کچھ اللہ نے دیا، لیکن کیا ہو گیا بندے کو کہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کر رہا۔ قلیلا ما تشکرون، شکر کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ بہت تھوڑا ہے جو تم شکر کرتے ہو، تمہارا تو رواں رواں، تمہارا تو ایک ایک لمحہ اس شکر سے معمور ہونا چاہیے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ وہی بات، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ شکر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے کہ اس منعم حقیقی نے تمہیں کیا کیا کچھ دیا ہے۔ ہر چیز، ہر وہ ضرورت جو تمہاری ہو سکتی ہے اللہ نے تمہیں بہم پہنچا دی، فراہم کر دی، اور تم ہو کہ اللہ کے انعامات کا احساس ہی نہیں کرتے۔ سورہ ملک میں بھی یہی بات فرمائی گئی، قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ اے نبی آپ فرما دیجئے وہی اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں سماعت، بصارت، دل، شعور، عقل، یہ سب کچھ دیے، لیکن کیا بات ہے، شکر کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور قرآن مجید میں کم سے کم بھی 70 مقامات ایسے ہیں جہاں شکر کا تاکیدی حکم ہے۔ ٹیکن فار گرانٹیڈ نہیں لیا جا سکتا یہ معاملہ۔ انسان زندگی بسر کر رہا ہے، اسے پرواہ کوئی نہیں ہے۔ حدیث میں تو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی بندہ شکر ادا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں اس سے چھین لیتا ہے، اس کی جگہ پر عذاب اللہ تعالیٰ اس کے لیے مقرر فرما دیتا۔ ایسے ایسے اس اسالیب اختیار فرمائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ کی رات کی جو نماز ہوتی تھی اس کی کیا کیفیت ہوتی تھی، امہات المومنین دیکھ کر پریشان ہو جاتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ کہا کہ کیا بات ہے، اللہ نے تو آپ کے تمام گناہ بھی معاف کر دیے اور آپ سے معصوم عن الخطا ہیں، اور پھر اتنا لمبا قیام رات کو، پاؤں متورم ہو گئے، سوج گئے،
لیکن آپ کا قیام ہے کہ ختم نہیں ہو رہا. کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اللہ کی نعمتوں پر اس کی شکر گزاری اختیار نہ کروں؟ اس اعتبار سے یہ ایک ہمارے لیے ایک فوڈ فار تھاٹ ہے، سوچنے کی بات ہے. دو ایسی اصطلاحات ہیں قرآن حکیم کی، ایک صبر اور ایک شکر. محسوس یہ ہوتا ہے کہ دین کی پوری عمارت انہی پر تعمیر ہے. انسان پر جو مشکلات آئیں، جو مصائب آئیں، جو تکالیف آئیں، ان پر صبر کرنا، ثابت قدمی سے جھیلنا، آہ و فغان نہ کرنا، اللہ کی جناب میں کوئی شکوہ کناہ نہ ہونا، یہ وہ چیز، صبر وہ شے نہیں ہے کہ جب انسان کو رو پٹ کر اور خوب آہ و فغان کر کے پھر بالآخر قرار آ جائے کہے جی صبر آ گیا. یہ صبر نہیں ہے. صبر وہ ہے جو اول مرحلے میں انسان اپنے اوپر کیفیت طاری کرے، اپنے آپ کو تھام لے. ان لوگوں کے بارے میں کہا ہے بس کہ اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے گا، یہی اللہ کے پسندیدہ بندے. اور دوسرا شکر ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، شمار بھی کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں. ایمان کی نعمت ہمیں عطا ہوئی ہے جو عام انسانوں سے ہمیں ممتاز کرتی ہے. ایمان ہے، ہدایت ہے. اللہ نے کتنا بڑا فضل فرمایا کہ اللہ نے ہدایت کے راستے اور چینل تک ہماری رسائی کر دی، اور اللہ نے ایسے اہتمام دے دیے کہ اگر کوئی بندہ چاہے کہ اللہ کا دین کیا ہے، قرآن کیا ہے، قرآن کو سمجھنا چاہے تو جا بجا اللہ نے اس کے لیے اہتمام اور انتظامات فرما دی. پچھلے جمعے میں اعلان ہوا تھا یہاں پر رجوع الی القرآن کورس کا، وہ کورس شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی 24 تاریخ سے. اس کی ناقدری کریں اور پھر کہیں کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، ہم پر یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں. انعامات کی ناقدری تو ناشکری ہے، کفران ہے. شکر کا مد مقابل کیا ہے، ضد کیا ہے؟ کفر ہے، کفران ہے. پھر اللہ نے عافیت عطا فرمائی. عافیت بمقابلہ مصیبت. جب مصیبت آتی ہے تو آپ کو معلوم ہے نہ کسی چیز کے اندر دل لگتا ہے، نہ کھانے کو جی کرتا ہے، نہ کچھ ہضم ہوتا ہے. اور جب مصیبت نہیں ہے تو یہ کیفیت عافیت کی ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے معاذ مجھے تم سے بہت محبت، بہت محبت. اب جس کو رسول اللہ یہ محبت کا سرٹیفکیٹ عطا کر رہے ہوں اس کی خوش نصیبی کا کیا عالم ہوگا. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو ہر نماز کے بعد اللہ سے عافیت مانگا کرو. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ. اس لیے کہ یہ عافیت بھی بہت بڑی نعمت. صحت کتنی بڑی نعمت ہے یہ تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب انسان پڑ جاتا ہے، بیمار ہوتا ہے، کسی کام کا نہیں رہ گیا، ساری بھاگ دوڑ کاروبار سب کا سب ٹھپ ہو گیا. صحت کتنی بڑی نعمت. علم کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ نے جو علم عطا کیا ہے، چاہے وہ دنیا کے معاملات کا علم ہے، وہ دین کا علم ہے، ہر علم سوائے اس کے کہ جو ایک کسی مضرت کا باعث ہو، باقی تو علم اللہ کی نعمت ہے. پھر اگر اللہ نے بندے کو راضی برضائے رب رہنے کی توفیق بخش دی، ایک تو یہ ہے نا کہ بندہ جو ہے اپنے معاملات کو اللہ کی رضا کے مطابق سر انجام دے، اس کی توفیق ہونا. اور ایک یہ ہے کہ جو اللہ اس کے ساتھ معاملہ کرے اس پر وہ راضی ہو جائے. یہ رضا دو طرفہ ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ لوٹ چل اپنے رب کی جانب. یہ وہ کیفیت ہے جب کسی بندہ مومن کی جان نکالی جا رہی ہو، فرشتہ اجل اس کی جان سلب کر رہا ہو، تو اسے یہ کہا جائے ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ چل. راضیۃ مرضیہ، اس شان کے ساتھ کہ رب تجھ سے راضی، تو رب سے راضی.
فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو یہ چند باتیں شکر کے حوالے سے، اگرچہ صبر اپنی جگہ ایک بہت اہم موضوع ہے، لیکن جس چیز کی بہت زیادہ کمی ہے، جس کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے، ان میں شکر مقدم ہے۔ صبر کا مرحلہ تو کسی آزمائش کے موقع پر آتا ہے، شکر کا مرحلہ ہر کیفیت میں، اور اس کے لیے، اور یہ بھی قرآن مجید نے واضح کر دیا کہ اگر تم ناشکری کرو گے، ناقدری کرو گے، کفران نعمت کرو گے تو اللہ کا عذاب تم سے دور نہیں ہے۔ اور یہ بھی فرما دیا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو کیا لینا تمہیں عذاب دے کر اگر تم شکر کے راستے پر رہو تو، شکر کرتے رہو گے تو عذاب ٹلتا رہے گا، عذاب ٹلتا رہے گا۔ تو شکر یہی اللہ کی اطاعت کا راستہ ہے، یہی بنیاد ہے، اور یہ ایک شعوری سطح پر انسانوں کی، بندہ مومن کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پریس ریلیز ہے، تنظیم اسلامی شعبہ نشر و اشاعت کی طرف سے یہ پریس ریلیز جاری ہوئی ہے کہ 5 اگست کشمیر کی تاریخ کا ایک اور سیاہ دن ہے۔ یہ بات تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ صاحب نے ایک بیان میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ تقسیم ہند کے، اصل میں اس بیان کے اندر جو ہے وہ ایک طرح سے ایک ایسا کہہ لیجئے کہ سوچ کا انداز بیان کیا جاتا ہے کہ جو عام طور سے ہم سے چھپایا جا رہا ہوتا ہے۔ اصل حقیقت کیا ہے، اصل بات کیا ہے؟ میڈیا کے اپنے اپنے اہداف ہیں، مقاصد ہیں، لیکن ان کے پیچھے جو اصل حقائق جو اللہ نے جن کا ہمیں شعور عطا فرمایا، اس کے حوالے سے ایک پوائنٹ آف ویو پیش کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تقسیم ہند کے فوراً بعد بھارت نے تمام طے شدہ ضابطوں کو پامال کرتے ہوئے کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کر لیا تھا، لیکن جب غیور قبائلی مجاہدین کشمیر کی طرف بڑھے تو اپنی شکست کو نوشتہ دیوار سمجھ کر بھارت نے سلامتی کونسل سے استصواب رائے کی قرارداد منظور کروا لی۔ بھارت آغاز میں استصواب رائے کے حوالے سے ٹال مٹول سے کام لیتا رہا، لیکن بعد ازاں مکمل طور پر مکر گیا اور اپنے آئین میں آرٹیکل 370 اور 35A داخل کر کے کشمیر کو خصوصی حیثیت دینے کا ڈرامہ رچا لیا۔ لیکن بھارت اس نمائشی خصوصی حیثیت کو بھی زیادہ دیر برداشت نہ کر سکا اور 5 اگست 2019 کو اپنے آئین کے آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کر دیا، جس سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بھی مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ اور پھر اس خوف سے کہ کشمیری اپنے رد عمل کا اظہار کریں گے، کشمیر کو ایک بڑی جیل میں تبدیل کر دیا اور کشمیریوں پر ہونے والا ظلم و تشدد بدترین صورت اختیار کر گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنے ہر کیے ہوئے وعدے سے منحرف ہونے کی بھارتی داستان صاف ظاہر کرتی ہے کہ وہ کسی صورت کشمیر کے عوام پر اپنے ناجائز تسلط کو ختم کرنے کو تیار نہیں، بلکہ اسے دوام دینے کے درپے ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں انسانی حقوق کے علمبردار کہلانے والے مغربی ممالک اور بین الاقوامی ادارے بھارت کے 5 اگست کے سفاکانہ اقدامات کے نہ صرف حامی بلکہ اس ظلم میں اس کے شراکت دار بھی بن چکے ہیں، اور بھارت کی اس غیر انسانی اور بین الاقوامی قوانین کی سراسر خلاف طرز عمل کو رد کرنا تو دور کی بات ہے، زبان سے بھی اس کی مذمت کرنے پر تیار نہیں۔ انہوں نے کہا کہ افسوس کا مقام ہے کہ عالم اسلام کے اکثر ممالک بھارت سے تجارتی اور سفارتی مفادات کی توقع میں مظلوم کشمیریوں کی بجائے بھارت کے حامی نظر آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اگر پاکستان میں عملی طور پر لا الہ الا اللہ نافذ ہو جائے تو کشمیریوں میں ایسا جوش اور ولولہ پیدا ہوگا کہ دنیا کی کوئی طاقت کشمیر کی آزادی کو روک نہیں سکے گی۔ گویا آخر میں انہوں نے ہمیں اپنی ذمہ داری یاد دلائی ہے کہ ہمیں اپنی اس سرزمین پر جو ہے لا الہ الا اللہ کا نفاذ کرنے کے لیے زیادہ مستعد ہونا چاہیے اور پرخلوص محنت کرنی چاہیے۔